ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہمیشہ یہ کشمکش رہی کہ حضرت عمر کی یہ کوشش رہی کہ کس طرح میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب موقع غزوہ تبوک کا آیا اور مال خرچ کرنے کی باری آئی تو ان دنوں ابو بکر کے پاس مال کم تھا اور حضرت عمر کے پاس مال زیادہ تھا، تو انہوں نے اس دن کہا تھا کہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے نیک اعمال میں آگے بڑھ جاؤں گا، نیکی کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب تبوک کا چندہ اگایا گیا، ہر صحابی نے اپنی وسعت کے مطابق، اپنے ضرب کے مطابق خوب دیا۔ شاید کہتا ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، کسی نے ثلث دیا، بے دھڑک سبھی نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر گھر دیا۔ تو عمر نے کہا تھا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ جتنا اپنا مال تھا اس کے دو حصے کیے، ایک گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ عمر کے مال کا ایک ڈھیر سا بن گیا تھا، اور اس دن ابو بکر ذرا تاخیر سے پہنچے تو نبی نے پوچھا ابو بکر تم تو نیک اعمال میں آگے رہتے ہو، آج پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آج پہلی بار اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ اللہ کے نام پہ لگانے کی باری آئی ہے تو میرے گھر کی سوئی بھی رہ نہ جائے، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ لکھا ہے روایتوں میں اپنے جسم کا پہنا ہوا جوڑا بھی انہوں نے اتار دیا تھا اور ایک ٹاٹ پہن پر اس پہ کانٹے لگائے اور حاضر ہو گئے۔ اب تقدیر کیونکہ ابو بکر کو آگے رکھنا چاہتی تھی اس لیے نبی کی زبان سے سوال بدل گیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑ آئے ہو، یہ نہیں پوچھا ابو بکر آج کتنا خرچ کیا ہے، عمر آج کتنا خرچ کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ عمر پیچھے کتنا چھوڑ آئے ہو گھر میں؟ تو عمر نے کہا میں آدھا گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا حاضر کر دیا ہے۔ ابو بکر تم بتاؤ پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہ بس اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ تھا گھر میں وہ لا دیا ہے میں نے۔ یہ موقع بھی گنوا دیا، کوشش رہی کہ میں کسی بھی طریقے سے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا موقع ہے، وہ تو سرکاری کاموں میں بزی ہو گئے، اب مجھے موقع ہے میں ایسے نیک اعمال کروں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے پتہ کیا، رات کو سوچ رہا تھا کوئی ایسی خدمت ہے جو ابو بکر نہ کر سکیں۔ میرے دماغ میں آیا مدینے سے باہر ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں جا کے اس کی خدمت کر لوں گا اور یہ نیکی کر کے ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے سے دور کسی اس ڈھانی میں پہنچے جہاں وہ عورت رہ رہی تھی اور جا کے دروازے پہ دستک کی، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، اگر کوئی خدمت ہو تو میں کروں، امی بتاؤ بکریوں کا دودھ پہلے دوں، برتن دھوں، پانی بھروں یا تیرے گھر کی صفائی کروں؟ تو کہنے لگی بیٹا شکریہ پوچھنے کا، کوئی بندہ آیا تھا تیرے سے پہلے وہ سارے کام کر گیا۔ عمر نے کہا یہ کون بندہ ہے جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے؟ دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے آئے تاکہ یہ کام میں کروں، یہ خدمت میں کروں۔ دوسرے دن جب اس بڑھیا کے گھر پہنچے کہ امی عمر خطاب کا بیٹا حاضر ہے، آج فجر سے بھی پہلے آیا ہوں، بتا کہاں سے شروعات کروں؟ تیرے بکریوں کا دودھ دہوں، تیرے برتن صاف کروں، پانی بھر کے لاؤں یا گھر کی صفائی کروں؟ کہنے لگی بیٹا شکریہ، آج بھی تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہے تو، وہ جو روزانہ آتا ہے وہ آیا اور یہ سارے کام کر گیا۔ عمر نے کہا یہ ایسا کون ہے جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے؟ کہتے ہیں تیسرے دن میں تہجد کے وقت اٹھا اور اس بڑھیا کے گھر پہنچا، میں نے کہا آج تو کون آیا ہوگا؟ میں تہجد کے وقت آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی جو روزانہ آتا ہے وہ آیا ہے، وہ پانی بھرنے گیا ہوا ہے، اس نے میرے برتن صاف کر دیے ہیں، بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا ہے، میرے گھر کا جھاڑو بھی نکال دیا ہے، ابھی وہ کنویں پہ پانی بھرنے گیا ہوا ہے۔
حضرت عمر رستے میں کھڑے ہو گئے چھپ کے، دیکھو تو صحیح کون ہے جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔ چھپ کے بیٹھ گئے رستے میں، اور اس نے بھی محسوس کر لیا کہ کوئی رستے میں انسان ہے، جھلکتا ہوا کچھ سایہ انہیں بھی نظر ہوا، شک ہوا تو انہوں نے اپنے کپڑے پہ چہرہ ڈال دیا، کیونکہ یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں ایک اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا یہ میری خدمت نہ دیکھے، اس لیے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا۔ جب قریب آئے تو عمر نے گریبان سے پکڑ لیا، کون ہو جو مجھے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہو؟ وہ شخص نہیں بولا، عمر نے جھٹکا دیا، اپنا جلال دکھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ چہرہ ابو بکر صدیق کا تھا، یعنی خلیفہ ہے وقت کا، لیکن صبح جلدی اٹھ کر اس خادم بیوہ کی خدمت کو عمر سے بھی پہلے اس دن عمر نے کہا، اے ابو بکر، عمر تیرے سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی صحابہ میں یہ ریس تھی کہیں نہ کہیں نیکیوں کے اعمال میں، کہ میں نیکیوں میں دین میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، نیک کام وہ کروں جو سب سے آگے ہوں۔ عورتوں کا یہ مزاج تھا۔ امی عائشہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا، امی عائشہ تیرا مقام تو بڑا اونچا ہے، ساری امت کی ماں ہے تو، نبی کی حرم ہے، لیکن ایک فضیلت جو مجھے حاصل ہے وہ تجھے حاصل نہیں ہے۔ کہنے لگی، بیٹا وہ کون سی فضیلت ہے جو مجھے حاصل نہیں؟ تو فاطمہ کہنے لگی، امی عائشہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ صدیق چاہے نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے بہتر ہے، لیکن ہے تو امتی، میرا ابا صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے، تو میرا مقابلہ تو کیسے کر سکتی ہے؟ عائشہ نے کہا، امی عائشہ نے فرمایا، بیٹی تیرے باپ سے ہی سنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے کہ کیا منظر ہوگا اے بیٹی فاطمہ کہ کل قیامت کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اٹھے گی قیامت کے میدان اور وہ جنت کی طرف جائے گی، تو بیٹی فاطمہ وہ کیا منظر ہوگا؟ تو میرا مقابلہ کیسے کر سکے گی؟ تیرا ہاتھ تو علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی نیکیوں میں ریس لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جس کو قرآن کہتا ہے وسابقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور کہیں فرمایا سورہ اما پارہ میں فرمایا، پارہ 30 میں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیک آگے بڑھنے والوں کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنے والوں کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، جس کو قرآن کہہ رہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف ریس لگاؤ، جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ مغفرت کا کہاں ملے گی؟ تو فرمایا جو نیک اعمال ہے اس میں مغفرت چھپی ہوئی ہے۔